مبعوث اس لیے فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ میں جب کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، حضرت آدم سے کہا کہ اپنے سارے کے سارے زمین میں چلے جاؤ، نیچے اتر جاؤ، اور اپنے انسان کو، بندوں کو خلیفہ قرار دیا تھا۔ خلیفہ کا مطلب منتظم ہوتا ہے، خلافت کرنے والا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تھا کہ پیغمبر میں قرآن کی شکل میں آپ پر قانون بھیجتا رہوں گا، جبرائیل کے ذریعے آپ پر اپنی ہدایات بھیجتا رہوں گا، آپ اس دنیا کے حکم میں نافذ کرتے جائیے گا۔ میرا دین کا فہم مجھے یہ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، نمازیں پڑھنے کی تلقین کی، تہجد پڑھ کر دکھائی، آقا علیہ السلام نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پڑوسی کا خیال رکھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دلوایا، بھائی کو بھائی کا قتل کرنے سے منع کروایا، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے انتظامات اللہ کے نبی اس لیے کر رہے تھے، یہ سارے احکامات اس لیے دے رہے تھے تاکہ معاشرہ پرامن ہو اور اس معاشرے میں ایک اسلامی معاشرہ بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے کر کے دکھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر باقی تمام چیزیں پیارے نبی نے جو جو کام کیے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ساری سنتوں سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی عدالت سے زیادہ آپ کو عزیز نہیں رکھ سکتے، وہاں ہم نے انگریز کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی میری ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اولاد آپ پر قربان کر دیتا ہوں، لیکن رائے گنج کا تھانہ میں آپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلا سکتا، یہ مجھے فلاں چودھری ملک اور وڈیرا صاحب کے قانون کے مطابق ہی چلانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ محبت ادھوری رہ جائے گی، شاید اس میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکمران آپ کو بتایا ہے، اور اللہ کے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، ان کے ساتھی نے ان کی جگہ سنبھالی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال انہوں نے خلافت کی، اور جس دن دنیا سے جا رہے تھے، میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں آج کے حکمرانوں کی بھی تلاشی لے لینی چاہیے کہ وہ بھی ایسے حکمران ہیں، اور اگر وہ ایسے حکمران نہیں ہیں تو پھر کیا ہمیں ویسے حکمران نہیں لانے چاہیے جیسے میرے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی تھے۔ جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، موت آ گئی، فوت ہو گئے، سیدنا عائشہ گھر میں بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، ابھی کچھ سانس باقی تھے، آخری دن کا حضرت ابوبکر صدیق کا، اپنی بیٹی کو روتا دیکھ رہی ہیں، آپ پوچھتے ہیں استفسار فرماتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں، سب کے باپ ہی جاتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی جا رہا ہوں یہاں سے۔ فرمایا ابا جی بات یہ نہیں، بات اور ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج مسلمانوں کا خلیفہ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کو دفنانے کے لیے گھر میں 2 چادریں موجود نہیں ہیں، پیسے بھی موجود نہیں ہیں کہ نہیں خریدی جا سکے، اور 2.5 سال بادشاہ رہنے والے، خلیفہ رہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا میری پرانی چادریں دھو کر مجھے کفن دے دینا، نئے کپڑے کی تو زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو تھوڑی ہوتی ہے۔ کیا آج ایسے خلیفہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا آج ایسے منتظم اور بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر اور ایم اور ایم پی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے تو اللہ کے نبی کی جہاں ہم بہت ساری سنتوں سے پیار کرتے ہیں، تو اس سنت سے پیار کیوں نہیں کر رہے؟ اس سنت پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس سنت پہ عملی طور پر اس کو نافذ کیوں نہیں کر رہے؟ میرے دوستو، جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، ظالموں نے اس نظام کو ختم کر کے اپنے نئے نظام قائم کر دیے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پیارے نبی کے اسی نظام کو دوبارہ قائم کریں۔ ہماری اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اور اگر اس کوشش میں ہم جتنا کامیاب ہو گئے اتنی مبارکباد ہے، اور جتنا ناکام رہ گئے اتنی بھی مبارکباد ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا، پرندہ پانی کا قطرہ گرا رہا تھا، دوسرا پوچھ رہا تھا تمہارے ایک قطرہ پانی گرانے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے یہ سے بجھتی نہیں ہے،
لیکن قیامت والے دن جب مر کے اٹھوں گا اللہ پوچھے گا میرے نبی کو جلایا جا رہا تھا تو بچانے والوں میں تھا یا آگ لگانے والوں میں؟ تو میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا کہ اللہ جتنی میری طاقت تھی جتنی میری استطاعت تھی میں آگ بجھانے والوں میں۔ تو میرے دوستو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر یہ کوشش ضرور کیجیے، اس کوشش میں مر جائیے، اس کوشش میں ہم سارے مر گئے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، پیارے نبی کی سنت کو قائم کرنا ہے۔ بھلے طبی موت مر کے بیمار ہو کے مر کے یا گولیوں سے مر گئے، میں خالق کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے تھے ہم تیرے نبی جو نظام چھوڑ کر گئے تھے ظالموں نے اس سے پیٹ کر لی تھی، ہم نے اس نظام کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کا۔